مقام میں آج ہم پیش کر رہے ہیں مسلم قوم کی سب سے بڑی تنظیم جماعت اسلامی کے امیر جناب جلال الدین عمری صاحب کی زندگی کی دلچسپ داستان۔ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، عمارتوں کی بلندی پہ کوئی موسم کیا کہاں سے آ گئی کچے مکان کی خوشبو، گلوں میں لکھتی ہوئی لا الہ الا اللہ، پہاڑیوں سے اترتی اذان کی خوشبو۔ مقام میں آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جماعت اسلامی ہند کے امیر جناب جلال الدین عمری صاحب سے۔ عمری صاحب وہ شخصیت ہیں جس میں قوم کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ عمری صاحب کی پیدائش تمل ناڈو کے ضلع نارتار کاٹ میں ہوئی اور عمر کا پہلا پڑاؤ یعنی بچپن بھی وہیں کی آب و ہوا میں بیتا۔ میری پیدائش تمل ناڈو کا ایک ڈسٹرکٹ ہے نارتھ آرکاٹ، یہاں مسلمانوں کی آبادی خاصی ہے اور یہاں نوابان آرکاٹ کی حکومت بھی رہی ہے، اسی کے گاؤں میں وہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد وقت آیا زندگی کے ایک اور اہم پڑاؤ یعنی تعلیم حاصل کرنے کا۔ ان کی شروعاتی تعلیم ان کے گھر سے 25 کلومیٹر کی دوری پر موجود ایک مدرسے میں ہوئی۔ میں دینی مدرسہ ہے جامعہ دارالسلام مرآباد، 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں میری دینی تعلیم ہوئی۔ شروعاتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1954 میں وہ اپنی زمین چھوڑ کر دلی آ بسے، جس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے مدراس یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہیں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے کی دلچسپی پیدا ہوئی، جس کے لیے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں سے انگریزی میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ مدراس یونیورسٹی سے فارسی میں منشی فاضل کیا، جسے آپ گریجویشن کہہ سکتے ہیں، ایم اے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر میں نے علی گڑھ سے بی اے بھی کیا انگلش میں۔ عمری صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں یہاں کے مدرسوں میں بے حد قابل اور ماہر استاد ملے، جن کی بدولت وہ جماعت اسلامی ہند سے جڑے۔ میرے جو استاذ تھے اس میں کچھ نارتھ انڈینس میں تھے، کچھ ساؤتھ انڈیا کے بھی تھے، وہ سب قرآن حدیث کے ماہر تھے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جماعت اسلامی سے متعلق تھے، ان کے ذریعے جماعت سے میرا تعلق پیدا ہوا۔ علی گڑھ میں جماعت اسلامی ہند کے لیے ایک اچھا وقت گزارا۔ یہاں جماعت اسلامی ہند کی خدمت کے بعد انہوں نے دلی کا رخ کیا اور آج بھی دلی میں قائم ہے۔ علی گڑھ میں 26-27 سال رہا اور یہاں 10-12 سال سے یہاں ہوں، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ یہاں گزر گیا ہے۔ وہ شروع سے ہی لکھنے اور پڑھنے کے بے حد شوقین رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ جماعت اسلامی ہند کے تمام لکھنے پڑھنے کے کاموں کا ذمہ انہیں ہی سونپا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مجھے شروع ہی سے کچھ لکھنے پڑھنے کے کام سے دلچسپی رہی۔ جماعت نے جب محسوس کیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو مجھے اسی کام میں لگا لیا گیا۔ جلال الدین صاحب 1960 سے جماعت میں تمام مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے اپنی قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دوبارہ امیر جماعت کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ میں تقریباً 20 برس تک مختلف سراج الحسن صاحب اور عبدالحق صاحب کے زمانے میں نائب امیر رہا۔ پھر 2007 میں اسی باڑی نے مجھے امیر منتخب کر لیا۔ وہ منصفوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے زمانے سے ہی ان کا خاندان میسور سے تمل ناڈو جا بسا تھا۔ ہماری فیملی کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹیپو سلطان کے زمانے میں ادھر منتقل ہوئی تھی اور اس زمانے میں سرکاری طور پر ایک عہدہ ہوتا تھا منصف کا، وہ گاؤں کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ ہمارا خاندان منصف لوگوں کا خاندان تھا۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی کتابیں اسلام اور عورت کے ارد گرد گھومتی ہیں اور گہرائی سے ان کا ذکر کرتی ہیں۔ میری جو کتابیں ہیں ان میں کئی باتیں میرے سامنے رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں اور اسلام کی صحیح تصویر پیش ہو۔ اسی طرح میں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی کئی کتابیں لکھی۔ جماعت اسلامی ہند نے امیر کی ذمہ داری سنبھالتے وقت بہت سے چیلنجز قبول کیے۔ اسلام کے بارے میں جو مختلف سیکشنز کے اندر
طرح طرح کی غلط فہمیاں ہیں اور اسلام کا صحیح تصور نہیں ہے، یہ واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کی اصلاح بھی چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ان کی بھی اصلاح ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ دنیا میں ہر طرح کے نظریات ہیں، کچھ اسلام کے بارے میں بھی سوچے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر بھی ایک زمانے میں دنیا کا نظام چلا ہے۔ یہ کام تھے جو میرے سامنے رہے۔ لیکن اپنے کام کے تئیں ایمانداری کی وجہ سے ان کا سر ہمیشہ اونچا رہا۔ جماعت اسلامی ہند کے ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جہاں پر صرف سماجی خدمت پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ یہاں یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور مظلوموں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ہم پورے ملک کے اندر اپنی طاقت کے لحاظ سے انسانوں کی خدمت کا کام کرتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، کالجز قائم کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم اس میں سب کی خدمت کرتے ہیں، اس میں فرق نہیں کرتے مسلمان اور غیر مسلم کا، جو بھی مصیبت زدہ ہے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیم سیاسی سرگرمیوں پر بھی سنجیدگی سے نظر بنائے رکھتی ہے۔ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، عملاً ہم اس میں زیادہ کام نہیں کر پاتے۔ کہیں ظلم ہوا ہے، فساد ہوا ہے، ملک کی سطح پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کسی بھی طبقے کے ساتھ، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو یا ویکر سیکشن جتنے ہیں ان کے ساتھ ہو، عیسائیوں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، ہم اس پر ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے اندر ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس حق کو چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ جلال الدین صاحب جیسی نیک شخصیت کو قریب سے جاننے کے بعد صرف ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ملک اور قوم دونوں کو ہی ایسے خدمت گزار لوگوں کی درکار ہے جو ملک اور قوم کی ترقی کو خود سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔